امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر لشکر کشی کے 37ویں روز بھی حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ ایک طرف خطہ مسلسل حالت جنگ میں ہے تو دوسری طرف اس کی حدت سے عالمی معیشت مسلسل پستی کا شکار ہے۔ گزشتہ روز ایران میں مار گرائے جانے والے جنگی جہاز F-15E کے لاپتہ پائلٹ کو صدر ٹرمپ کے دعوے کے مطابق بازیاب کروایا گیا ہے۔ دوسری جانب ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر کالیباف نے سوشل میڈیا پر تباہ شدہ طیاروں کی تصویر شیئر کرتے ہوئے امریکہ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اگر امریکہ کو ایسی مزید کامیابیاں ملی تو وہ خود تباہ ہو جائے گا، جبکہ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کارروائی میں ایک C-130 ٹرانسپورٹ طیارہ اور 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز بھی تباہ ہوئے۔ یہ آپریشن ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب ٹرمپ کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائن کل ختم ہو رہی ہے۔ کیا کل کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے؟ ان معاملات سے جڑے اہم سوالوں، دیگر ملکی و بین الاقوامی خبروں کے ساتھ ساتھ آپ کے سوالوں پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ نجم سیٹھی۔ السلام علیکم۔ 5 اپریل 2026، 5 اپریل 2026 آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ۔ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ پروگرام کے ابتدا میں تذکرہ کریں گے اس پیغام کا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پر شیئر کیا، اور اس میں اچنبے کی بات یہ ہے کہ جب ہم نے سیٹھی صاحب کے سامنے وہ ٹویٹ پڑھ کر سنایا تو سیٹھی صاحب کو اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا کہ یہ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے۔ پھر سیٹھی صاحب نے وہ ٹویٹ اپنی آنکھوں سے دیکھا، شاید تب بھی ان کو یقین نہ آیا۔ یہ ایک ایسا ٹویٹ ہے جو ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی آپ کے سامنے ہم چلائیں گے، اور اس میں پوری دنیا اس پر عجیب و غریب تبصرے بھی کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ بھارتی صحافی تو یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے 2-3 بار اس کو پڑھا تاکہ وہ خود کو یقین دلا سکیں کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لکھا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ اس سے پہلے بھی وہ اسی طرح کی زبان استعمال کرتے رہے، لیکن اس میں انہوں نے انتہائی لیول کراس کیا ہے، اور منگل کے دن کو، یعنی جو ڈیڈ لائن اس سے پہلے وہ دے چکے ہیں 6 اپریل کی، اس کے بعد جو منگل کا دن آئے گا اس میں وہ بمباری کرنے جا رہے ہیں پاور پلانٹس پہ اور برج ڈے، پلوں کو تباہ کر دیں گے، بجلی گھروں کو تباہ کر دیں گے اور ایران کو مکمل لپیٹ دیں گے، اور اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، دھمکی دیتے ہوئے، گالی دیتے ہوئے کہ آبنائے ہورمز کو فوراً کھول دیں ورنہ آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ انٹرسٹنگ بات سیٹھی صاحب یہ ہے کہ ایسٹر منایا جا رہا ہے، اور ایسٹر کے دن انہوں نے پریز بی ٹو گاڈ کے بجائے اللہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ ایرانین اکاؤنٹ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اس مقام تک تو لے آئے ہیں، اس کے بعد وہ کسی دن اسلام بھی قبول کر لیں گے۔ یہ تو ایک ہنسی مذاق میں بات ہے، لیکن دھمکی کو تو سنجیدہ لینا چاہیے آپ کے خیال میں۔ بٹ اس نوعیت کی دھمکی کیا ظاہر کرتی ہے؟ کیا اس سے پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ مہلک حملے ہونے جا رہے ہیں؟ فرسٹریشن ہے یا کوئی دباؤ؟ عائشہ، جب گالی گلوچ پہ کوئی اتر آتا ہے تو وہ کمزوری کا نشان ہوتا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ بہت کمزور ہو چکے ہیں، بہت غصے میں۔ ان کی ساری ملٹری مائٹ نے ایران کو ڈیفیٹ نہیں کیا، انہیں اپنی ڈیفیٹ، اپنی شکست نظر آ رہی ہے۔ انہیں فکر مند ہیں کہ اب میں کیا کروں گا، سوائے اس کے کہ ایسکلیٹ اور کریں۔ ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں رہا، کیونکہ وہ پیچھے ہٹنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اگر آگے بڑھیں گے تو پھر اور مار پیٹے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کی طرف سوچ نہیں رہے ہیں سارے اینالسٹ جو ہیں، جن کو میں سن رہا ہوں، انٹرنیشنل اینالسٹ، امریکن اینالسٹ، یورپین اینالسٹ، سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب ڈیسپریٹ ہو چکا ہے اور کچھ بھی کر سکتا۔ اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، بٹ اشارہ ان کی طرف وہی ہے کہ جب کوئی پاگل ہو جائے تو پھر ہر ایک کو کاٹنے پھرتا ہے۔ تو ابھی اسی قسم کی سچویشن وہاں ڈیولپ ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور ایران کی طرف سے اس کو بالکل نو نو نو، اس کو بہت سخت تکلیف ہو رہی ہے، اور اب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس صورتحال میں۔ مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ وہ الیکٹرک پلانٹس اور بریجز کو تباہ کریں گے۔ ابھی انہوں نے تیل کے جو ذخیرے ہیں یا تیل کے جو پلانٹس ہیں ان کی طرف وہ نہیں جا رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہے کل کے پروگرام میں نے یہی کہا تھا کہ وہ آئل فیلڈز اور آئل پلانٹس کو وہ اٹیک نہیں کریں گے، وہ انفراسٹرکچر کو اٹیک کریں گے، بجلی کو، بریجز کو، اینڈ سو آن۔ تو ویسے ہی وہی کرنے جا رہے ہیں۔
اب یہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ کر کے پھر کوئی موقع دیں گے کہ میں آ گیا ہوں، میں اب لینڈ بیس بوٹس آن گراؤنڈ کرنے والا ہوں اب. اور مگر سوال یہ ہے کتنی دیر یہ کریں گے اور ایران کا کیا ری ایکشن ہوگا. ایک اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ لگاتار 2 ہفتے ایسے ہی کریں گے، ماریں گے ماریں گے ماریں گے، جتنے بم ان کے پاس ہیں سارے کے سارے استعمال کر دیں گے. ایک تو یہ اسیسمنٹ ہے. اچھا. اور اس میں اسیسینیشنز بھی ہوں گی، ٹارگٹس بھی ہوں گے لیڈرز کے. جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سارا کچھ پھینک دیں گے ایکسیپٹ فار اے نیوکلیئر ویپن. اس سے کم جو کچھ ہے ہی ول تھرو اٹ ایٹ ایران. مگر اگر آپ دیکھیں کہ ایران نے کس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کی ہے تو ایران تکڑا ہے، اس سے ایران کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور ایران کے جو کاؤنٹر اٹیکس ہوں گے وہ بھی بڑے زہریلے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ایران اپنی لانگ ڈسٹینس میسائلز جو ہیں وہ نکال لے گا. اب اس کی مین فوکس آف اٹیک اسرائیل ہوگا. یہ جو گلف ڈمز ہیں ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہوں گی، ان کی بریجز، ان کی الیکٹرسٹی پلانٹس ضرور ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ اسرائیل کی طرف مین میسائلز جو ہیں وہ ماریں گے وہاں، اور جو ان کے پاس اسٹاک ہے، اور اسرائیل کی حالت خراب ہوگی. ادھر سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آخری سٹیج ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اور اسرائیل کی، تو میرا خیال ہے حزب اللہ بھی فل اسٹرینتھ کے ساتھ آئے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید ہوتھیز بھی ادھر دوسری طرف ریڈ سی کی طرف وہ بھی ایک فرنٹ کھول دیں. تو مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ آخری سٹیج ہے اس جنگ کی، اور اس میں شکست ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کی. اس کی شاید یہ کوشش ہو کہ 4-5 دن بمباری کر کے اس طریقے کے ساتھ پھر کوئی سپیس دے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کوشش جاری ہے. جو خبریں آ رہی ہیں یہ کہ ایران کے فارن منسٹر کی اور ہمارے فارن منسٹر کی کل رات بات چیت ہوئی ہے، اور ابھی بھی یونائٹڈ نیشنز کے اندر کچھ قرارداد پیش ہونے جا رہی ہے. سو آئی تھنک وہ جو ڈپلومیسی ہے وہ ساتھ ساتھ چلے گی. بٹ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پرانا ہے کہ ڈپلومیسی سے پہلے یہ بمباری کرتا ہے اور پھر ٹیبل پہ آتا ہے. مگر آج تک تو یہ کامیاب نہیں ہو، اور میں سمجھتا ہوں یہ پھر کامیاب نہیں ہوں گے. مگر ڈسٹرکشن، ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن بہت ہوگی. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، میں نے میسائلز کی بات کی ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ ایران اپنے بڑے میسائلز جو ہیں اسرائیل کے اوپر مارے گا. بیلسٹک میسائلز، ڈرونز اتنے نہیں ہوں گے جتنے بیلسٹک میسائلز ہوں گے. مگر میں سمجھتا ہوں ایک اور چیز بھی، ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ ایران کی ایئر فورس کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دی ہے. یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ ایسی صورتحال نہیں ہے. ایئر فورس تو ڈسٹروائے شاید ہو گئی ہو، مگر جو ان کی سرفیس ٹو ایئر میسائلز بیٹریز ہیں وہ ابھی بھی برقرار ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ان کی جو امریکنوں کے جو جہاز ہیں وہ گرنے شروع ہو گئے. اس کے ساتھ امریکن بھی بڑے پریشان ہیں. ان کا خیال تھا کہ وہ بس جیسے آئے جائیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہوا میں، اسپیس میں. مگر اب ان کے جہاز گرنے شروع ہو گئے ہیں، F-16 F-15 اور ہیلی کاپٹرز اور ان کے ٹرانسپورٹ پلینز. اور ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ان کے 2 پائلٹس بھی ایجیکٹ کرنے پڑے. ایک لکی انہوں نے دونوں کو ریسکیو کر لیا ہے، مگر ابھی کوئی خبریں نہیں آ رہی کہ جو جہاز جو ریفیولنگ والے اور دوسرے جہاز جو تھے وہ جو گرے ہیں ان کے جو اندر پائلٹس تھے یا کرو تھا ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں ہے، وہ مارے گئے ہیں یا نہیں. مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت ویسٹرن میڈیا جو ہے امریکن لاسز بھی نہیں دکھا رہا پورے. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے انسٹرکشنز بھی ہیں سب کو کہ آپ نے نہیں دکھانے. ہمارے پینٹاگن کی طرف سے یہ ہے کہ آپ نے ہمارے سولجرز کے لاسز جو ہیں، میڈیا کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ نے وہ نہیں بتانا کیونکہ ڈی مورلائزیشن ہوتی ہے. تو یہ اسی قسم کی چیز ہے جو اسرائیل کے اندر ہو رہی ہے کہ بتانا نہیں ہے کتنے لاسز ہیں. تو میرا خیال ہے یہ دس از اے لاسٹ ڈیسپریٹ اٹیمپٹ بائی ڈونلڈ ٹرمپ. تو یہ اب اس سے پہلے کیا کوئی سیز فائر یا کوئی اور کوئی بات ہوگی میں نہیں سمجھتا. میرا خیال ہے یہ اب ہوگا کل یا آج رات کو یا کل، جیسے اس کی ڈیڈ لائن ایکسپائر کرتی ہے. مگر جس قسم کی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں
इससे यही जाहिर होता है आयशा, ही इज डेस्परेट, ही इज एंग्री, ही इज लाइक अ मैड बुल, और उन्हें समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं, कैसे मैं इस दलदल से निकलूं, कैसे अपने आप को बचाऊं। तो वो हार पैर मार रहे हैं इस वक्त और जुबान चला रहे हैं। और मैं तो समझता हूँ ये जिस किस्म की ट्वीट उन्होंने ये की है, ये तो ऑलमोस्ट ब्लास्फेमी है। जी। जिस किस्म की, जिस तरीके से उन्होंने लिखा है और जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने तंज किया एक किस्म का, तो मैं बहरहाल अब इससे ज्यादा हम क्या कहें। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तो इसलिए मगर मैं समझता हूँ अमरीकनों को भी जाग उठना चाहिए कि उनका प्रेसिडेंट जो है इस वक्त वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ सबको ले जा रहा है। अच्छा सेठी साहब, आपने तो बड़े ख़तरनाक मंजरनामे की निशानदही की, लेकिन ईस्टर के त्यौहार के मौके पर ख़बरें आईं कि वाइट हाउस कॉल्ड अ लिड। इसके अलावा जिस तरह की ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की, आप नहीं समझते कि किसी इन्फ्लुएंस के अंडर भी वो ऐसी ट्वीट कर सकते हैं? क्योंकि इससे पहले बरतानवी फ़ौज के हवाले से भी उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए और बाद में फिर उन्होंने उनको वापस लिया। कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स वो दे जाते हैं जिस पे वो बाद में यू टर्न ले देते हैं, या उन्हें याद ही नहीं रहता कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा था। ये भी आप समझते हैं कि कुछ ऐसी हालत के ज़ेरे असर उनकी जानिब से हो गया, लिखा गया? देखो आयशा, तबसरे तो हो रहे हैं कि इनके हेल्थ के बारे में, स्पेशली इनकी मेंटल हेल्थ के बारे में, मगर क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है, अगर तस्लीम कर लिया जाए कि कोई मेंटल प्रॉब्लम है इनका, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनली ये रह नहीं सकते। और वो रिपब्लिकन पार्टी इस मूड में नहीं है कि वो अपने इस किस्म की कोई कार्रवाई करे, तो इसलिए उसकी तरफ तवज्जो नहीं दिलाई जाती। मगर लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी कि जिस किस्म की हरकतें ये कर रहे हैं, जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस किस्म के फैसले कर रहे हैं, उससे ऐसे ही लगता है कि थोड़ी बहुत हिल गए। अब मैं बड़ी बहुत तरीके से कह रहा हूँ, थोड़े बहुत, मेरा ख्याल है काफी हिले हुए। लेकिन आपको पता है जो हिले हुए होते हैं वो फिर सबको हिला के रख देते हैं। आपने ये जैसे बात की कि ये टैक्स हो सकते हैं, और वो जो बता रहे हैं, निशानदही कर रहे हैं कि वो पुलों को भी नहीं छोड़ेंगे और वो पावर प्लांट्स को भी नहीं छोड़ेंगे। कल के तज्जिए में आपने नक्शा खींचा था कि अगर वो ऐसे करते हैं तो कितना नुकसान हो सकता है। किस हद तक आपके ख्याल में वो इसी हद तक महदूद रहेंगे या इससे भी आगे जा सकते हैं इस फाइनल फेज में? नहीं, इस फेज में तो यही करेंगे, इससे अभी आगे जाने का इम्कान नहीं है। अलबत्ता इजराइल आगे जा सकता है। इजराइल का बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कोई ये खत्म हो जंग। इजराइल का यही इंटरेस्ट है कि ये सारी की सारा इलाका जो है डिस्ट्रॉय हो जाए। वो तो ऑलरेडी बात कर रहे हैं जी कि गल्फ शेल्फ की हमें जरूरत नहीं है, हम तो यही चाहेंगे कि ओवरलैंड पाइपलाइन निकले और वो इजराइल तक जाए और इजराइल आगे यूरोप को पाइपलाइंस लेके जाए। वो तो ऑलरेडी उसकी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं नेतन्याहू साहब कि हमें अब सी रूट नहीं, हमें दूसरा रूट चाहिए, जो कि सऊदी अरेबिया भी ने ऑलरेडी रेड सी वाला रूट बनाया है। वहां से वो यूरोप ही ले जाना चाहते हैं वाया इजराइल। वो इजराइल को वहां के पोर्ट्स को अहमियत देना चाह रहे हैं, तो उनके तो उस किस्म के प्लान्स हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दे विल बी क्वाइट हैप्पी कि अगर गल्फ जो है ये पोर्ट्स वोर्ट सब तबाह हो जाए और सारी ट्रैफिक जो है ओवरलैंड रूट से यूरोप की तरफ जाए वाया इजराइल। इस वक्त जितने आबनाए हुर्मुज़ के मामले में सबको परेशान किया हुआ है, वहाँ एक और मामला सर उठा रहा है, लेकिन जो वज़ीर ख़ारिजा हैं ईरान के, वो ख़त लिख के यूनाइटेड नेशंस को बता रहे हैं कि आप इस मामले पर वो तवज्जो नहीं दे रहे जो ज़पोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के मामले पर यूरोप ने दी थी। उन्होंने बताया है कि बोशहर पावर प्लांट के करीब 4 हमले अब तक किए जा चुके हैं अमेरिका और इजराइल की जानिब से मुताद्दिद। तो अगर रेडिएशंस फैली तो इससे तो गल्फ़ कंट्रीज़ ही सीधा सीधा लपेट में आएंगी। आपके ख्याल में सेठी साहब इस थ्रेट को सीरियस लिया जाना चाहिए या क्यों नहीं लिया जा रहा? मेरा ख्याल है ये कुछ फैसला है कि जहाँ न्यूक्लियर प्लांट यूरेनियम है और वहाँ अगर उसको अटैक किया गया तो वहाँ से रेडियो एक्टिविटी हो सकती है। तो मेरा ख्याल है ये कुछ फैसले हैं कि उधर अटैक नहीं करना, नहीं तो अभी तक कर चुके होते। तो इसलिए आई डोंट थिंक कि अगर ऐसा हुआ ना तो फिर आयशा मैं एक बात बता दूं, इस वक्त तो इजराइल जो है उसके अंदर पहले 80 से ज्यादा फीसद इजरायली जो थे इजराइल के अंदर जो है वो इस जो जंग को सपोर्ट कर रहे थे, अब वो 70% पे आ गए हैं। दिन ब दिन गिरता जा रहा है सपोर्ट फॉर द वॉर। अगर इस किस्म का ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर इजराइल की वजह से होता है
یہ امریکہ کی وجہ سے ہوتا ہے تو دیٹ ول بی دا فائنل. ساری دنیا خلاف ہو جائے گی اور یہ عین ممکن ہے کہ اسرائیل کی ڈسٹرکشن کے بھی بیج جو ہے وہ بو دیے جائیں. اور اس لیے آئی تھنک یہ اس کی بات نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے, بیکاز دس از unacceptable to the whole world. اب ان کے وزیر خارجہ سے جس رابطے کا تذکرہ آپ نے کیا, سیٹھی صاحب پچھلے سال جب آپریشن مڈ نائٹ ہیمر ہوا اور پھر اس کے بعد جب جنگ روکی گئی وہ مختصر دورانیے کی جو تھی, تو اس میں پاکستان کا کردار بھی زیر بحث آیا اور آپ نے بھی اس کی نشاندہی کی تھی. اب اسحاق ڈار صاحب جو دوبارہ سے رابطے میں آئے ہیں, تو پاکستان ایران پر اب اس سچویشن میں اس طرح کے ٹویٹس کے بعد کسی قسم کے دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے, یا ایران کی طرف سے بھی کوئی بات کی جائے جنگ روکنے کی؟ نہیں, دیکھیے ایران تو کسی دھمکی کے نہیں مانے گا, مگر البتہ فکر مند تو سارے ہی ہیں نا, ہم بھی فکر مند ہیں. ہم نے یہ ٹویٹ پڑھ کے ظاہر ہے فکر تو ہوتا ہے کہ یہ پاگل ہوتا جا رہا ہے دن بدن اور یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے ساری دنیا ہاتھ پیر مار رہی ہے اور ڈار صاحب بھی لگے ہوئے بیچارے اور ایران کے ساتھ کانٹیکٹ میں بھی ہیں. مگر کیا یہ کہ ایران یہ کہے گا ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نو, ایران ول ناٹ ڈو اٹ. ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ ایران کہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ایران کہتا ہے ہم تو جیت رہے ہیں, ہم کیوں بات کریں آپ کے ساتھ؟ اپنے ڈیمانڈز انہوں نے لے ڈاؤن کر دیے. اب آپ کو انٹرسٹ ہے تو پھر آپ بات بڑھائیں آگے اور بند کریں یہ ساری لڑائی, یہ جو بومبنگ کر رہے ہیں آپ, یہ سب بند کریں اور پھر ہم بات کرتے ہیں. اور بات کرنے کے بھی اب وہ کچھ گارنٹیز ڈھونڈ رہے ہیں, بیکاز وہ کہتے ہیں ہم آپ کو ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. تو مطلب یہ سچویشن یہ ہے کہ جب تک ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں ہے کوئی سیٹلمنٹ کا امکان نہیں ہے. جب تک نیتن یاہو اسرائیل میں ہے کوئی سیٹلمنٹ کا امکان نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ ایسے ہی چلے, آن آف جسے کہتے ہیں, اور لڑائی جھگڑے انٹل سچ ٹائم دیٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کانگریس ہار جائے ایٹ دی اینڈ آف دس ایئر, اور اس کے بعد وہ امپیچ ہو جائے اور پھر شاید نئی لیڈرشپ آئے اور اسی طریقے کے ساتھ نیتن یاہو بھی فارغ ہو جائیں. اب یہاں رجیم چینج ہونی پڑے گی امریکہ میں اور اسرائیل میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. یہ دونوں جو ہیں نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ, یہ دے آر پارٹ آف دا پرابلم ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. تو جنگ جو پھیلنے جا رہی ہے, ایسکیلیٹ ہونے جا رہی ہے, اس میں آپ اور ممالک کو بھی کودتا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ ایسی رپورٹس بھی ایرانی میڈیا کوٹ کر رہا ہے. کون سے لوگ رکے ہوئے ہیں؟ ساری فیسلٹیز تو مل رہی ہیں امریکہ کو. ابھی بھی امریکن بیسز میں سے ادھر ادھر سے جہاز اڑ رہے ہیں امریکہ کے اور اٹیک کرنے کے لیے. تو کیا یو اے ای کیا کر لے گا ایران کے خلاف جو امریکہ نے نہیں کیا, جو اسرائیل نے نہیں کیا؟ سعودی عربیہ کیا کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں. 2 بریجز اور جا کے اپنے عوام کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے جنگ میں حصہ لے رہے ہیں. اگر انہوں نے ایسے کیا تو پھر ایران بھی ان کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کرے گا اور کافی شدید طریقے سے اٹیک کرے گا. میرا خیال ہے یہ خود کودنا نہیں چاہتے, یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کودیں, آپ قدم بڑھائیں, ہم آپ کے پیچھے ہیں. یہ اس قسم کا فلسفہ ہے ان کا. ان کے پاس اتنے گٹس نہیں ہے کہ یہ اب خود کود جائیں جنگ کے اندر. اگر یو اے ای والوں نے یہ ایسے کیا تو ایران کی جو کاؤنٹر اٹیک آئے گی, اٹ ول بی ویری ویری ڈیوسٹیٹنگ. ابھی ہم نے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 50,000 کے قریب گورے ایکسپیٹریٹس دبئی میں سے وہ چھوڑ کے چلے گئے. وہاں فورن بینکس چھوڑ کے چلے گئے. وہاں کے جو مین ملٹی نیشنلز ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو وڈرا کر لیے. یہ تو پہلی سٹیج ہے, اس سے آگے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. ابھی تو یو ای نے دیکھا ہی کچھ نہیں. اس لیے ان کو چاہیے ان مائی ویو کہ دے شوڈ سو فار پیس. اور اگر انہوں نے وار منگرنگ کی تو اس کے ساتھ ان کی تباہی ہو جائے گی. اچھا, کنکلوڈ کرتے ہوئے, اگر وہ پائلٹ کی بازیابی کا جو مشن تھا جس پہ مبارکباد بھی دی اور سب کو خوشخبری سنائی امریکی پریزیڈنٹ نے, کیسے امریکہ کامیاب ہوا وہاں سے اپنے پائلٹ کو, کرو ممبر کو لے جانے میں, اور کیا یہ امریکی ڈیلٹا فورس کی بہت بڑی کامیابی نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیے یہ ایکسٹریکشن فورسز ہوتی ہیں جی, یہ اسپیشلی ٹرینڈ فورسز ہیں امریکہ کے پاس. برطانیہ کے پاس بھی ہیں, مگر امریکن انہیں ایکسٹریکشن فورسز, ڈیلٹا ایکسٹریکشن فورسز کہتے ہیں. دے آر ٹرینڈ فار دس سارٹ آف تھنگ. اور جب یہ پائلٹس وغیرہ ایجیکٹ کرتے ہیں تو ان کو پوری ٹریننگ ہوتی ہے ان کی کہ سروائیول کیسے کرنی ہے, سگنلز کیسے دینے ہیں اپنی لوکیشن کے, اینڈ سو آن. تو یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا جہاں یہ پائلٹ گرا ہے.
اور کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ اگر اکٹھے بھی ہوں تو فرق جگہ پہ گریں. یہ بھی ایک ملٹری ٹیکٹک ہوتی ہے, ایک ہی جگہ پہ دونوں نہ گریں تاکہ اگر پکڑے جائیں تو اکٹھے نہ پکڑے جائیں, ایک الگ الگ ہو. تو دس از دیٹ ہول ٹیکٹک ہیز سکسیڈڈ. اور انہوں نے تو اتنی بڑی مین ہنٹ جسے کہتے ہیں نا, اتنی بڑی آپریشن لانچ کیا ہے, اتنے جہاز, اتنے سارا کچھ, اور فوکس کر کے کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ پائلٹ جو ہے ایران کے ہاتھ نہ آ جائے. اور کیونکہ علاقہ دور دراز کا ہے اور ماؤنٹینس علاقہ ہے, وہاں ایران کی حکومت ویسے بھی تھن آن دا گراؤنڈ ہے, تو اس لیے آئی تھنک دے ور ایبل ٹو ایکسٹریکٹ دس پائلٹ. باقی یہ ہے کہ ان دا پروسیس آف ایکسٹریکشن خبریں تو یہی ہیں کہ دیو لاسٹ ٹو مور ایئر کرافٹ اینڈ the people in those aircraft. اب مجھے نہیں پتا اتنی باتیں چھپائی جا رہی ہیں, مگر کریڈیبل سورسز تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے اور بھی لاسز ہوئے. تو جو پائلٹ کی بازیابی ہے اس سے گرتا ہوا مورال, اس کو مدد ملے گی؟ نہیں, اٹس بیانڈ دیٹ کہ ایک پائلٹ کو بچا کے لے آئے ہیں, یہ کوئی وکٹری کوئی نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کے F-60s اور F-50s گر رہے ہیں, آپ کے C-130s گر رہے ہیں, آپ کے آسپریز گر رہے ہیں, آپ کے ہیلی کاپٹرز گر رہے ہیں, آپ کے فائٹر جیٹس گر رہے ہیں. وہ ایشو ہے اصلی, تو یہ تو ایشو نہیں, اور آپ چھپا رہے ہیں اپنی لاسز کو. تو ایک پائلٹ جو سوال تو یہ ہوگا کہ آپ کے 2 جہاز گر گئے ہیں اور 2 پائلٹس مرتے بچے ہیں, آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کو بچا لیا ہے. ایک جہاز 2 جہاز گرے ہیں, ایک $500 million کے تو 2 جہاز گر گئے ہیں, اور اس کے بعد بھی. سو آئی تھنک اس کے ساتھ کوئی خاص پوائنٹس ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں ملیں گے کہ پائلٹ کو بچا کے لے آئے ہیں. ٹھیک, اب دیکھنا یہ ہے کہ خطے کے ممالک اور پاکستان کی جو کاوشیں ہیں کہ ڈیفیوز کیا جائے سچویشن کو, وہ کتنی کامیاب ہوتی ہیں, اور کیا دوبارہ سے کوئی بریدنگ سپیس مل سکتی ہے سچویشن کو, آنے والا وقت بتائے گا. لیکن سیٹھی صاحب کی پریڈکشنز اس سے برعکس ہیں. اب ہم ایک اور معاملے کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں سیٹھی صاحب, جو راج ناتھ سنگھ صاحب انڈین ڈیفنس منسٹر, ان کی کل آپ نے بات یاد کروائی. اس کے بعد خواجہ آصف فالس فلیگ کی نشاندہی کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں خواجہ آصف, سنتے ہیں. جو انہوں نے ذلت اٹھائی ہے 1 سال پہلے, جو خفت دنیا میں اٹھائی ہے, کہ ساری دنیا جو ہے, بلکہ ان کی اپنی عوام جو ہے ان کو جوتیاں مار رہی ہے. جو ان کا حال ہوا ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ تو تاریخ دان لکھیں گے, اور یہ ساری تا قیامت جو ہے ان کو جوتیاں پڑتی رہیں گی کہ جس طرح ان کی ایئر فورس کا حال ہوا ہے, اور ہماری ایئر فورس نے جس طرح اندر جا کے ان کو جو ہے کوٹ چڑھائی ہے. اس دفعہ اگر انہوں نے کچھ اس قسم کا ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ تعالیٰ کلکتے تک پہنچا کے آؤں. ایسا ایڈونچر کرنے کا ان حالات میں انڈیا کیوں سوچے گا؟ کیا وہ لوہا گرم دیکھ رہا ہے کہ پاکستان انگیجڈ ہے اور اچھا موقع ہے کہ جو اس نے زخم کھائے ہوئے ہیں ان کو چاٹتے ہوئے؟ سو اس سچویشن میں کیوں ایسا؟ دیکھیے 2-3 ریزنز ہیں جو سوچ سکتے ہیں. کریں گے یا نہیں کریں گے آئی کانٹ سے, بیکاز پوری انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہے کہ ان کی سوچ کس قسم کی ہے اور ان کے پاس کون سی انفارمیشن ہماری اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کی. مگر اگر آپ سوچوں میں پڑھیں تو 2-3 تو ریزنس آپ کو مل سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں. دوسرا یہ کہ یہ جو بھاگ دوڑ ہو رہی ہے, وی آر ڈیپلی انوالوڈ ان ڈپلومسی, اور توجہ ساری ہماری ڈپلومسی کی طرف ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ کامیاب کیا جائے. تیسری یہ کہ دنیا کی اٹینشن جو ہے وہ ساری کی ساری ایران کے اوپر ہے اور امریکہ کے ہے, اور اس چھتری کے نیچے اگر وہ کچھ کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ تو سارا ٹینشن تو ادھر ہے. تو اس قسم کے آرگیومنٹس ہیں, اور اس کے علاوہ پھر ڈومیسٹک پالیٹکس بھی ہے. آپ کو پتہ ہے میرا خیال ہے 3 اسٹیٹس کے اندر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, کرناٹکا میں ہونے جا رہے ہیں, آسام میں ہونے جا رہے ہیں. تو اس کے اور اسی اسٹیج پہ یہ ہوتا ہے کہ اینٹی پاکستان, اینٹی مسلم, یہ سارا جو بی جے پی کرتی ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں. کیا یہ سوچ کے کریں گے یا کوئی اور فیکٹرز ہیں کہ نہیں کریں گے؟ اور آخری بات یہ ہے کہ انڈیا کو اس بات کا بھی علم ہے یا احساس ہے یا سوچ ہے ان کی کہ پاکستان اس وقت کافی مشکل کا سامنا کر رہا ہے اکانومی کے تحت, اور انفلیشن اور اینڈ سو آن. اور پھر بھی یہاں ہمارے ہاں وہ ایک پاپولر سینٹیمنٹ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا حکومت کے ساتھ نہیں ہے. تو اس لیے آئی تھنک یہ سارے فیکٹرز ہیں. تو آئی ڈونٹ نو واٹ دے آر تھنکنگ آف ڈوئنگ, بٹ آئی تھنک اگر کریں گے تو یہ دیز آر دی سارٹ آف ایشوز جو کہ ان کے ذہن میں ہوں.
یعنی الیکشنز بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ناکام خارجہ پالیسی ہے، بڑھتا ہوا معاشی دباؤ بھی ہے، جس کی وجہ سے انڈیا اس نوعیت کا کوئی پلان بنا سکتا ہے. لیکن خواجہ آصف کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اب کی بار ہم قریب کے علاقوں تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ کولکتہ تک جائیں گے. تو ظاہر ہے یہ دھمکی اگر انڈیا کو چبھی ہے تو اسی نوعیت کے خیالات ان کے ذہن میں بھی آئیں گے کہ وہ کس طرح سے بڑھتا ہوا دباؤ کم کر سکتے ہیں. بہرحال 9 اپریل کو بھی الیکشنز ہیں اور اس کے علاوہ 23 اپریل کو گجرات اور مہاراشٹر کی مختلف نشستوں پر بھی بائی الیکشنز ہو رہے ہیں. تو ہے ٹرکی سچویشن بائی آل مینز. واپس آتے پروگرام میں ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. سٹ صاحب کچھ ملکی حالات کی خبر لیتے ہیں اور ان حالات میں ایک بار پھر سے ریلیونٹ ہوتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کا سوال میں بہت اہم سمجھتی ہوں. وہ یوں کہ مولانا صاحب اس وقت مرکز نگاہ بن گئے ہیں یکدم، اور 5 اپریل 2026 یعنی آج ہی کے دن ایک اجلاس بھی ہوا مفتی محمود مرکز پر، جس میں جے یو آئی فے مختلف امور پر غور کر رہی ہے. اور یہ میٹنگ تب بلائی گئی جب ایک کے بعد ایک ملاقات مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہوئی. ان میں خواجہ آصف بھی شامل تھے، ان میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی شامل تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب پہلے وزیر اعظم سے ملے، اس کے بعد مولانا سے ملنے کے لیے گئے. ایاز صادق صاحب اسپیکر قومی اسمبلی، انہوں نے بھی مولانا سے ملاقات کی. لیکن سب سے اہم اور سب سے مختلف جو ملاقات تھی وہ ڈیلیگیشنز کے ساتھ چائنیز سفیر کی ملاقات تھی مولانا فضل الرحمان سے. تو آپ کی ہمیں بصیرت درکار ہوگی کہ اس طرف سے حکومتی شخصیات ملاقات کر رہی ہیں اور دوسری طرف چائنیز سفیر، تو کیا معاملات ہیں جس پر مولانا کی ضرورت پڑ گئی؟ میرا خیال ہے مولانا کی ضرورت افغانستان کے لیے پڑ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے تعلقات خراب ہیں افغانستان کے ساتھ اور جس قسم کی کارروائی ہمیں کرنی پڑ رہی ہے، اس کے لیے ایک پاپولر سپورٹ کی ضرورت ہے کے پی میں اسپیشلی. سب سے، اور وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سپورٹ نہیں دے رہی حکومت کو اور حکومتی پالیسی کو. تو اس لیے پھر اب یہ سوچا ہوگا کہ مولانا جو ہے ان کو کچھ پاور دیا جائے اور تاکہ مولانا آن بورڈ ہو اور جو فیصلے وہاں کرنے ہیں وہ مولانا اور ان کی پارٹی کریں، تاکہ سنبھال بھی سکیں اگر کوئی کرٹیسزم ہوتی ہے یا بیک لیش آتی ہے فرام ریلیجس کوارٹرز تو ان کو مولانا ہینڈل کر لیں. ایک تو یہ سوچ ہو سکتی ہے. دوسری یہ کہ پی ٹی آئی تنگ تو بڑا کر رہی ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور مولانا کافی عرصے سے ہاتھ روکے ہوئے ہیں. وہ کے پی میں بھی اپنا پاور اثر رسوخ جمانا چاہتے ہیں اور ادھر اسلام آباد میں بھی، اور وہ ان کو مل نہیں رہا ہے. اور اب کیونکہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ بالکل تیار بیٹھی ہے، اس لیے میرا خیال ہے مولانا کے ساتھ پھر سے بات چیت شروع ہو گئی ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو پالیسی ہے آپ حامی بنے، آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مل کے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوشش تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے وہاں کوئی مسئلہ حل کیا جائے، اور پی ٹی آئی سپورٹ نہیں کر رہی. اچھا، وہ پارٹی پولیٹیکل فیصلے کر رہی ہے، نیشنل فیصلے وہاں نہیں کر رہی. تو اس لیے آئی تھنک دیٹ مے بی ون آف دا ریزنس کہ سارے اب مولانا صاحب کے بعد پھر پہنچ رہے ہیں. اور اب پھر 28ویں ترمیم کے لیے سپورٹ چاہیے، تو ہو سکتا ہے اس پہ کچھ لین دین ہو جائے. اسلام آباد میں اتنی نہیں جتنی کے پی میں. کے پی میں لین دین ہو سکتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں شاید گورنرشپ مل جائے. اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، مگر کیا فارمولا ہے ایگزیکٹلی وہ مجھے معلوم نہیں ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ اب مولانا کی پھر ضرورت پڑ گئی سب کو. جی ڈی اے رہنماؤں نے بھی ملاقات کی ہے مولانا کے ساتھ، لیکن وہ تو ظاہر ہے کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں آپ اپوزیشن کا ساتھ دیں. دوسری طرف پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے اور نون لیگ بھی چاہتی ہے، لیکن یہ دونوں چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں دوسری پارٹی مائنس اور مولانا ان کے ساتھ ہو جائیں. تو یہ والے شیئرنگ ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. مولانا کو بلوچستان بھی چاہیے نا، تو مولانا کے ساتھ تو ٹھیک ٹھاک سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک، تو اس وقت میں مولانا کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ کافی عرصے کے بعد اگر حکومت کی توجہ التفات مولانا کی طرف ہوئی ہے تو مولانا کس پیشکش کے عوض مانتے ہیں. بہرحال ان کا جو اجلاس ہو رہا ہے مجلس شورا کا، اس کے بعد انہوں نے آئندہ کے سیاسی لائحہ عمل کا اعلان کرنا ہے. دیکھتے ہیں مولانا کس کروٹ بیٹھتے ہیں. اب ہم سوالات کی طرف بڑھیں گے اور سب سے پہلے شمالی وزیرستان سے سخی رحمان کا سوال. ہم نے تو پہلے سے سنا تھا کہ یہ جو اسرائیلی ہے اور یہ جو امریکن ہے یہ ہم سے تقریباً 50 سال آگے ہیں. اگر یہ اتنے ایڈوانس لوگ ہیں تو یہ حکمرانوں کو کس طرح حکمرانوں کو یہ منتخب کرتے ہیں؟ جس طرح یہ ٹرمپ دیکھو اور نیتنیاہو دیکھو، تو یہ جنگی لوگ جو منتخب کر رہے ہیں یہ تو آگے میرے خیال میں نہیں ہے ہم سے. لیکن ابھی جو دیکھا جائے کہ جو ٹرمپ کو منتخب کیا ہے ہدہد کی طرح 1 سیکنڈ میں آگے بھی جا سکتا
सकता है और पीछे भी जा सकता है। और ये जो इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को तकरीबन खत्म ही कर दिया है, और ये जो अभी यूरोप के बारे में उनका रवैया है, क्या ये अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार खत्म हो गया या कोई नई अक़वाम मुत्तहिदा बन जाएगी, और या दो अक़वाम मुत्तहिदा बन जाएंगे? अक़वाम मुत्तहिदा जो है ना वो तो काफ़ी अरसे से फारग ही है, और अमेरिका निकलना चाहता है, क्योंकि अमेरिका की सारी बात अब वहाँ मानी नहीं जाती। अमेरिका का वोट्स कम हो गए हैं। अब यूरोप के साथ भी लड़ाई झगड़े हो गए अमेरिका के, तो अमेरिका को ये भी यकीन नहीं है कि यूरोप भी उनको सपोर्ट करेगा कि नहीं। तो और सबसे ज़्यादा पैसे कंट्रीब्यूशन जो थी वो अमेरिका की थी इस इदारे के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि हमारे तो किसी काम का नहीं है, हमारे तो रेजोल्यूशंस कैरी नहीं होते, वीटो लग जाते हैं या, और तो इसलिए हमें फ़ायदा कोई नहीं यूएन का। इन्होंने बनाया था यूएन अपने लिए कि हमारे फैसले जो हैं दुनिया के ऊपर लगाए जाएंगे, मगर वो अब हो नहीं रहा। तो इसलिए आई थिंक कि यूएन तो फारग है। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश थी वो बोर्ड ऑफ पीस जो है उसको एक्टिवेट किया जाए, उसको तैयार किया जाए, वो भी नहीं चलेगा। ये जो सारे जंग है उसने उसको भी फारग कर दिया है। गजा से तो अब सारी फोकस जो है ईरान की तरफ आ गया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई ये दो इदारे ये तो बिल्कुल नकम्मे हैं। अब आइए, आप एक और भी इदारा जिसका आपने जिक्र नहीं किया, वो है नेटो। अब नेटो के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है, और लोगों को ये कहना है कि नेटो भी ज़्यादा देर नहीं चलेगा। शायद नाम में रह जाए, मगर उसकी जो यूनिटी है, स्ट्रेंथ है, जो कि अमेरिका के ऊपर बेस्ड है, और वो भी अब नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पैसे नहीं खर्च करने, और वहाँ भी उनके तल्लुकात ख़राब हो गए हैं और आपस में फूट पड़ गई। तो ये सारे इंटरनेशनल इदारे थे, यूनाइटेड नेशंस और नेटो, ये इन्होंने गोरों ने अपने लिए बनाए थे, अपनी हेजेमनी, अपनी कंट्रोल करने के लिए बाकी छोटे छोटे मुल्कों को। मगर चाइना की जो राइज है और रशिया का जो है स्टांस, उसकी वजह से अब अमेरिका और ये वेस्टर्न यूरोप ये कामयाब नहीं हो रहे, तो अब और उनकी कमजोरियां नजर आ रही हैं। इसलिए आई थिंक ये तो मामला अब ऐसे ही रहेगा। ये अब जो अगली दुनिया जो बनने जा रही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसके अंदर जो नए ग्रुप्स बनेंगे, ये पुराने ग्रुपिंग्स जो हैं ये खत्म हो गई। नेटो खत्म हो जाएगा, यूएन का भी कोई हैसियत नहीं रहेगी अब, क्योंकि यूएन को अगर अमेरिका पैसे नहीं देगा तो यूएन नहीं खड़ा हो सकता। बोरी बिस्तर उठा के कहीं और जाना पड़ेगा। बहुत से उनके भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बंद करने पड़ेंगे। यूएन के भी तो लंबे चौड़े बजट है ना, और वो बजट जो है वो ये लोग पैसे अमीर मुल्क ही देते हैं। अगर अमीर मुल्क की बात नहीं मानी जाएगी तो फिर वो क्यों देंगे पैसे यूएन को। इसलिए आई थिंक यूएन जो है उसका भी रोल जो है, वो बातें हैं, ठीक है, बातें करेंगे, स्पीचेस करेंगे, डिबेट करेंगे, मगर उसकी वजन जो है वो कोई खास वजन नहीं होगा। अब नया जो वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है उसमें यही है कि माइट इज राइट, जिसके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो वही अब वो जो पुराना रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर था वो फारग हो गया, कोई रूल नहीं, अब लाठी इज द रूल। अमेरिका ने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। तो इसलिए एक तो ये। दूसरा सवाल आपका ये था कि ये कैसे है, इतना डेमोक्रेटिक मुल्क है, इतना पढ़े लिखे लोग हैं, और वो डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों को कैसे इलेक्ट कर लेते हैं, कैसे वोट पड़ जाते हैं। अब ये सवाल तो देखिए, हर मुल्क के अंदर हर किस्म के लोग होते हैं। अमेरिका के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की सियासत और डोनाल्ड ट्रंप की फलसफा और उनकी पर्सनैलिटी को पसंद करते हैं, तालीमी याफ्ता हो या ना हो। मगर वहाँ एक डिवाइड, बड़ी इंटरेस्टिंग डिवाइड है। वो ये है कि जो ज्यादा तालीम याफ्ता लोग हैं जी, वो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं सपोर्ट करते, एक बात। दूसरी बात ये है जो ज्यादा उम्र वाले लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं, नौजवान उसको इतना नहीं करते। अच्छा। तीसरी बात ये है कि जो समुंदर के इर्द गिर्द जो इलाके हैं, जैसे कोस्टल इलाका कहा जाता है, ईस्ट एंड वेस्ट, वो सारे जो है वो डेमोक्रेट्स की तरफ उनकी रुझाव है। और जो पुराने स्टेट्स हैं, कंजर्वेटिव स्टेट्स हैं, बैकवर्ड स्टेट्स हैं, या मेंटली इंटेलेक्चुअली या राइट विंग स्टेट्स हैं जहाँ मजहब का ज्यादा रोल है, वो ज्यादातर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ उनकी अभी भी झुकाव है। तो इस किस्म की वहाँ भी डिविजन्स हैं, जैसे आपके मुल्क के अंदर हैं, इंडिया के अंदर, इंडिया में तालीम आपसे बहुत ज्यादा है, मगर वहाँ भी तो डिविजन्स हैं। तो तालीम के साथ डिविजन्स खत्म नहीं हो जाते। नरेंद्र मोदी जैसा बंदा इलेक्ट किया जाता है, अब आप सोच लें कि इंडिया ने तो ऐसे बंदे को इलेक्ट किया है, और वो भी काफी बड़ी मेजोरिटी के साथ। तो ये सवाल आप ये भी पूछ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तो वहाँ उसको इलेक्ट कर लिया, तो ये नरेंद्र मोदी को क्यों किया। तो ये, और कल को हमारे यहाँ भी आप पूछ सकते हैं कि हमने इमरान खान को क्यों इलेक्ट किया था, या हमने नवाज शरीफ को क्यों किया था।
ہم یہ نکالنا شروع کریں تو آپ بہت سی نکال لیں گے. تو دیٹ از دا وے. جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہے, جو تعلیم ہے, جو مینٹل گروتھ ہے, وہ ان ایون ہوتی ہے, ایک جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی سب کی. اور مختلف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں زندگی کے, لائف کے, اور اپنے علاقے کے. تو اس کے بیسس کے اوپر لوگ جو ہیں اپنے اوپینینز فارم کرتے ہیں اور ووٹ ڈالتے ہیں. عوامی شعور اس طرح سے ریفلیکٹ ہوتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا ہے. اگلا سوال ہے ڈاکٹر طارق حسن حیدرآباد سے. پاکستان جو اتنا باہر سے تیل منگوا رہا ہے اتنے سالوں سے, پاکستان کے پاس انڈیا کی طرح اپنی ریفائنریز کیوں نہیں ہیں کہ وہ تیل روس اور ایران سے منگوا کے سستے داموں پہ اور یہیں پہ ان کو ریفائن کرے تاکہ ہمارا زر مبادلہ بچے؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جی, ہماری ریفائنریز نہیں ہے, ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں ریفائنری بنانے کے لیے. سیدھی سی بات ہے. اب تمہارے پاس تو پیسے نہیں ہیں اسٹیل مل بنانے کے لیے, تو ہمارے پاس تو ہم فقرے ہیں بیسکلی. تو اس لیے ریفائنری کے لیے تو ہم نے سعودی عربیہ کو بہت دفعہ دعوت دی تھی کہ آپ یہاں ریفائنری بنا لیں, آپ گوادر پورٹ بھی لے لیں, ریفائنری بھی بنا لیں. مگر وہ ہمارے اندرونی حالات اس قسم کے ہیں کہ کوئی سرٹنٹی نہیں ہے کہ پالیسی کیا ہوگی کیا نہیں, اس لیے کوئی چیز آگے نہیں چلتی. ہر 2 سال کے بعد گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے یا کچھ اور نیا ڈرامہ ہو جاتا ہے. یہاں سارا وقت سیاسی کرائسس ہی چلتی رہتی ہے, جس کی وجہ سے معیشت نہیں چلتی. معیشت نہیں چلے گی تو ریفائنریاں کہاں سے بنائیں گے آپ؟ آپ کے پاس تو اپنے قرضے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو ریفائنری کہاں سے بنائیں گے؟ کوئی باہر والا ہی آ کے بنائے گا نا. باہر والا اگر آئے گا بنائے گا تو پھر اس کو گارنٹیاں چاہیے ہوں گی نا, تو گارنٹیاں آپ کہاں سے دیں گے؟ آپ تو کل کی گارنٹی نہیں دے سکتے. تو یہ سچویشن ہے. اس لیے یہ ریفائنری کا جو آئیڈیا ہے, یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے, جیسے اور بہت سے اچھے آئیڈیاز ہیں, مگر ہمارے ابھی جیب خالی ہے. 2019 میں جب محمد بن سلمان نے پاکستان کا وزٹ کیا تھا تو وہ آئل ریفائنری کا آئیڈیا خود لے کر آئے تھے. اس کے بعد 2022 میں بھی شہباز شریف صاحب نے کوششیں کی کہ یہ خواب جو ہے وہ پورا ہو, لیکن وہ ہو نہ سکا مختلف وجوہات کی بنا پر. اب مقبوضہ کشمیر سے سیٹھی صاحب ایک سوال آیا ہے اور ان کا نام ہے جو پوچھنے والے ہیں حق. ہم جیسے لوگ جو ایکسپیٹ ایز اے کام کرتے ہیں یونائٹیڈ عرب امارات میں, ہم سب لوگوں کے لیے یہ ایک ملک بن چکا ہے, ہمارے بچے یہاں پہ پیدا ہو چکے ہیں. آپ کے نظریے سے کیسے دیکھتے ہو کہ آنے والے فیوچر میں جو برانڈنگ جو اس کی ہٹی, جو سیف ہیون کی برانڈنگ کو جو چوٹ آئی ہے, یہ فیوچر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں, یہ کیسے ریکور ہوگا؟ اور آنے والے ٹائم میں جو سیکیورٹیز کے ایشوز تھے وہ کون ان کو سنبھالے گا, کیسے یہ مینیج ہوگا, کیسے یہ پیکٹ بنے گا, اور یو اے کون سے کیمپ میں جائے گا؟ جو یورپنس تھے یا امریکنس تھے جو ویسٹ کے لوگ یہاں پہ آ کے سیٹلڈ ہوتے تھے اور جہاں پہ بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹ کرتے تھے ریئل اسٹیٹس پہ, آپ کو کیا لگتا ہے یہ شارٹ ٹائم امپیکٹ ہے یا آفٹر 3 or 4 ایئرس اس کے بعد یہ لوگ یہ امیج جو ہے یہ ریکور ریٹین کر پائیں گے؟ کیسی سچویشن ہوگی؟ آپ نے لمبے چوڑے سوال پوچھ لیا. بیسک سوال تو یہی ہے کہ یو اے کا کیا ہوگا, پاکستانی جو وہاں کام کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا, سعودی عربیہ میں جو پاکستانی کام کرتے ہیں, کویت, بحرین, عمان, دوحہ وغیرہ, تو اس سارے علاقے کا کیا فیوچر ہے؟ دیکھیے, اب نجومی تو نہیں ہوں مگر موٹی بات آپ سے کر سکتا ہوں, یہ زندگی بدل جائے گی. اب وہ زندگی جو آپ گزار رہے وہ اب نہیں رہے گی. کیا ہوگا؟ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ کمپلیٹ ڈسٹرکشن ہو جائے اور آپ اسٹیٹس کو پہ اینٹے جو تھا, جو حالات پہلے تھے, آپ وہاں چلے جائیں اور اب پھر کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ایران جیسا ملک اب پھر نہیں کھڑا ہوگا, کسی قسم کا آپ کو خطرہ نہیں ہوگا اور ان ممالک کو, اور آپ پھر سے ایک دفعہ ری بلڈنگ شروع کر دیں اور آپ 1-2 سال کے اندر جو چیزیں نقصان ہوئے وہ پورے ہو جائیں اور جو لوگ بھاگے ہیں یہاں سے واپس آ جائیں. بیکاز آفٹر آل ترقی تو بڑی ہوئی تھی اور بہت سے ایڈوانٹیجز بھی تھے, جیوگرافیکل بھی اور پولیٹیکل بھی اور اکنامک بھی, اور وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے وہاں ایک پرو امریکن گورنمنٹ یا پرو گلف گورنمنٹ آ جائے. اچھا, وہ اگر نہیں ہوتا اور ایران بچ جاتا ہے تو پھر ان کو سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے ایران کے ساتھ معاہدے کر کے لیو اینڈ لیٹ لیو دوستی کرنی ہے اور تجارت کرنی ہے, یا امریکہ کے ساتھ مل کے پھر ایران کے اوپر بیٹھ کے چاقو گھونپنے ہیں کہ نہیں گھونپنے. تو اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایران رہ گیا ہے مگر ہم نے ابھی بھی امریکن کیمپ میں رہنا ہے, تو پھر ان کے لیے کوئی سیفٹی نہیں ہے, کیونکہ وہ ایران تو کسی نہ کسی سٹیج پہ پھر امریکہ یا اسرائیل ایران کے ساتھ پنگا لے گا اور یہ ساری چیز پھر سے شروع ہو جائے گی. اب ان کو اپنا سوچنا یہ ہے کہ یہ امریکہ کی گرفت سے کیسے باہر نکلیں.
اور کیسے جینیونلی انڈیپینڈنٹ آپ اپنے معاہدے کریں جو اس ایریا کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے بند کریں. یہ جو یو اے اور سعودی عربیہ کے باہر آؤٹ سائڈ یو اے جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں یمن میں ہو رہے ہیں صومالیہ لینڈ میں ہو رہے ہیں یہ بند کریں. یہ اب پاور پروجیکشنز اس قسم کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں اپنے لا اینڈ آرڈر لے کے آئیں اور اپنی ترقی کریں. یہ باہر ایڈونچرز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایران کے ساتھ اب مکمکا کر کے اچھے بھائیوں کی طرح آپ رہیں. وہ بھی مسلمان ہیں آپ بھی مسلمان ہیں. کچھ تو تھوڑا سا توجہ دینا اپنے مذہب کی طرف. اور یا یہ جو نیشنل انٹرسٹ آپ نے بنائے ہوئے ہیں اور امریکہ کی گود میں جو آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اب جب تک امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہے ایران کے ساتھ آپ سکون میں نہیں رہ سکتے. یا آپ لڑے ایران کے ساتھ اور اس لڑائی کے اندر آپ بھی مارے جائیں گے اور بھی بہت کچھ ہو جائے گا, اور یا یہ ہے کہ آپ پھر انڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور آپ نئی فارن پالیسیز کریں اور ایران کے ساتھ لیو اینڈ لیٹ لیو جیسے کہتے ہیں کہ وہ بھی رہیں آپ بھی رہیں. آفٹر آل پاکستان اور انڈیا بھی ایک زمانے میں بڑے دوستی تھی اور دشمنی بھی تھی, تجارت بھی ہوتی تھی, آنا جانا بھی ہوتا تھا لوگوں کا, اور اپنے اپنے موقف بھی تھے کشمیر کے اوپر. وہ زمانے بھی ہم نے دیکھے ہیں, اب دوسرے زمانے بھی ہم دیکھ رہے ہیں. کیا پتا کل نریندر مودی نہیں ہوگا تو شاید پھر سے کوئی نہ کوئی نئی پیش قدمی ہو جائے کشمیر کے اوپر, جیسے مشرف کے زمانے میں اور واجپئی صاحب کے زمانے میں ہوئی تھی. تو یہ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. بٹ اب گلف والوں کو ایک بہت امپورٹنٹ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان کے تعلقات ایران کے ساتھ کیسے ہوں گے اور ان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ ہوں گے, کیونکہ وہ یہ کر نہیں سکتے کہ ایک طرف ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں اور دوسری طرف امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں اور امریکہ کو بیسز دے دیں. بیکاز وہ بیسز جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہے, وہ امریکہ کے بیسز ایران کے خلاف ہیں. تو یہ اس قسم کے اب فیصلے کرنے پڑیں گے, اور اگر یہ نہیں کر پائیں گے تو ان کا بہت بہت نقصان ہو جائے گا. اور جب ان کا نقصان ہوگا تو پاکستانی لوگ اور انڈینز اور باقی لوگ جو وہاں نوکریاں کر رہے ہیں they will all face many problems. لیکن وہ یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ ویسٹ کے لوگ جو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر رہے تھے اس کا فیوچر کیا ہوگا, اور کیا یہ شارٹ ٹائم امپیکٹ ہے جیسے 1990 میں ہوا, 2003 میں بھی گلف متاثر ہوا, 2010 میں بھی ہوا, کیا یہ امپیکٹ ویسا ہی ہوگا شارٹ ٹرم اور ریکور کر سکے گا گلف؟ نہیں, یہ امپیکٹ جو ہے اب یہ لانگ ٹرم ہی ہے. جب تک یہ معاملہ طے نہیں ہوتا یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایران کا ان کا رول کیا ہے گلف کے اندر, یہ معاملہ طے نہیں ہوگا. اب یہ جو چلے گئے ہیں یہ واپس نہیں آئیں گے. دس از اے کمپلیٹلی کوالٹیٹیولی ڈفرنٹ کرائسس دین دی ارلیئر کرائسس. تو یہ نہ آپ توقع کریں کہ یہ پھر حسب معمول سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, ایسے آسانی سے اب ٹھیک نہیں ہوگا. نو. ہاں ٹھیک, ایک بڑا سوال ہے جس کو طے ہونا باقی ہے کہ ایران اور امریکہ میں سے خطے کے ممالک کو کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا, اس کے بعد طے ہوں گے باقی معاملات. آپ کے سوال کے 3 حصے تھے, تینوں کا جواب آپ کو مل گیا. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک, اور سوالوں کا سلسلہ جاری ہے. انگلینڈ سے اب اسرار کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ یورپ کیوں براہ راست سفارتکاری کی طرف نہیں جا رہا؟ حالانکہ اس وقت یورپ کی پوزیشن بہت اچھی ہے, نیوٹرل ہے, اور ایران کے لوگوں کے دلوں میں بھی یورپ کے لیے جو تھوڑی بہت جگہ بن رہی ہے, کیونکہ جس طرح یورپ نے اس جنگ میں اپنے آپ کو لگ رکھا اور بہت سے اقدامات کیے, خصوصی طور پر اسپین اٹلی کی طرف سے جو پالیسی اپنائی گئی ہے, تو اس میں تو میرے خیال میں ایران میں ان لوگوں کے لیے بہت نرم گوشہ ہوگا. تو کیوں یورپ بالکل اپنے آپ کو اسولیٹ رکھ رہے ہیں؟ چونکہ حالانکہ نقصان بھی بہت ہے, معاشی طور پر سٹیکس بھی بہت ہیں, اور خلیج ممالک میں یورپ کا بہت بڑی سٹیک بھی ہے اور سے بھی ہے اور بات کا اثر بھی ہے. یہ سفارتکاری کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ پاکستان جیسے ممالک کے لیے تو اسرائیل بہت بڑا پرابلم ہے, وہ اس کو مانتے ہی نہیں, اور انہوں نے اپنا وہ اسٹیٹمنٹ بھی دیا کہ پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ثالثی یا اس کے کوششوں کو ہم انڈوس نہیں کرتے. اور اب کہ کیا مسئلہ ہے, کیا وجہ ہے کہ یورپ اس میں براہ راست سفارتکاری کی طرف نہیں جا رہا؟ یورپ کے اس وقت 2 قسم کے مسئلے چل رہے ہیں, 3 قسم کے. ایک تو یوکرین, یورپ کی ساری توجہ یوکرین کی طرف ہے, اور وہاں وہ آپس میں بھی اتفاق نہیں ہے کہ یوکرین کو کیسے ہینڈل کیا جائے. ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے. اس کے اوپر ان کا مسئلہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ چل رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب میں نے آپ کی ڈیفنس کے لیے پیسے نہیں دینے, آپ اپنے پیسے خود خرچ کریں, اپنے دفاع کے لیے اپنی تیاریاں کریں, میں آپ کی ہیلپ نہیں کروں. تو ایک اوپر سے یہ مسئلہ ان کے ذہن پہ سر پہ چڑھ پڑا کہ آپ پیسے کہاں سے اکٹھے کریں.
پھر ان کی اکانومیز جو ہیں وہ گرو نہیں کر رہی جس طریقے سے. گروتھ ہو تو پیسے ہوتے ہیں, وہ بھی ایک مسئلہ ہے ان کے لیے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہاں جو اس وقت حکومتیں ہیں وہ نیچے سے بہت سخت پریشر آ رہا ہے فرام رائٹ ونگ فورسز. وہ بڑی مشکل سے یہ حکومتیں جو ہے نا بیٹھی ہوئی ہیں وہاں. کسی سٹیج پہ بھی وہاں ہر ملک کے اندر کوئی نہ کوئی الیکشن ہو سکتا ہے اور یہ جو اس وقت حکومتیں وہ گر سکتی ہیں. سو اس لیے آئی تھنک ان کے انٹرنل پرابلمس اتنے ہو گئے ہیں کہ وہ اتنے مصروف ہیں ان چیزوں میں کہ انہیں اب موقع نہیں مل رہا. ان کا خیال تھا ڈونلڈ ٹرمپ ہے, نیٹو ہے, ہی از اے پولیس مین آف دا ورلڈ, اللہ خیر صلی اللہ, انہوں نے دنیا کو سنبھالنا ہے, یہ سنبھال رہے ہیں, کریں گے. اور ویسے بھی مڈل ایسٹ میں زیادہ تر انٹرسٹ تو امریکہ اور اسرائیل کا ہے. تو میرا خیال ہے دیٹ از ون آف دا ریزنس. اور میں تو اب سن رہا ہوں کہ وہ وہاں بات یہ بھی شروع ہو گئی ہے کہ امریکہ نے ہمیں مروا دیا ہے, ہماری روس کے ساتھ لڑائی جھگڑے کروا دیے, اور ہمیں چاہیے کہ ٹھیک ہے یوکرین جو ہے وہاں بات کرتے ہیں, ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے ہمیں روس کے ساتھ, امریکہ کو بیچ میں سے نکالنا چاہیے, بیکاز یہ تو بالکل بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ تو ہمیں چھوڑ جائے گا, تو ہم اپنا موقف خود ہی پیش کریں اور امریکہ کے ساتھ پھر سے گیس وغیرہ کی خرید و فروخت کی بات کریں. بیکاز یورپ کو تو بہت بڑی گیس ملتی تھی روس سے, جو امریکہ نے جا کے وہ گیس پائپ لائن جو تھی نارتھ اسٹریم جیسے کہتے ہیں وہ تباہ کر دی تھی تاکہ یورپ کی ڈپینڈنسی امریکہ روس کے اوپر کم ہو اور امریکہ سے گیس لے اور تیل لے. تو اب یہ ساری باتیں وہاں ہونی شروع ہو گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کی وہ کلاؤٹ نہیں رہا. ایک زمانے میں یورپ جو تھا وہ ایک امپائر تھا, اٹلی کا بھی امپائر تھا افریقہ کے اندر, اسپین کا بھی امپائر تھا لیٹن امریکہ میں, برطانیہ کا امپائر تھا سب کانٹیننٹ میں, ساؤتھ ایشیا میں, ڈچ کا تھا. یہ سب جو تھے کلونیل پاورز تھے. اب وہ رہے نہیں کلونیل پاورز, اور جیسے جیسے ان کی کلونیل پاورز کم ہوتے گئے اور اسی طریقے کے ساتھ ان کی جو ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ تھی وہ بھی کم ہوتی گئی, ان کی اہمیت کم ہوتی گئی. تو اس لیے اب وہ اس قسم کی پوزیشن میں نہیں ہے جس قسم کی پوزیشن چاہیے آپ کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے یا آپ کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. تو یہ آئی تھنک دس از دا ریزن کہ یورپ جو ہے وہ اس وقت کوئی خاص بڑا امپورٹنٹ رول ادا نہیں کر سکتا. ابھی حال ہی میں ہم نے سنا تھا کہ انہوں نے کوشش کی کہ 10-20-30 لوگ ملک کو اکٹھا کر کے تو کوئی گروپ بنایا جائے, یہ بورڈ آف پیس کے ہٹا کے. بہت سے یورپین نیشنز نے بھی حصہ نہیں لیا اس کے اندر, اور ایک نیا گروپ بنایا جائے جو کہ یونائٹڈ نیشنز اگر فارغ ہو رہا ہے تو کوئی اور تکڑا سا گروپ بنایا جائے. مگر وہ بھی بات آگے نہیں بڑھی, بیکاز اس کے اندر بھی امریکنوں نے ٹانگ اڑا دی ہے کہ جی نیٹو کے لوگ, نیٹو کے ملک جو ہیں اس کو نیٹو جیسا کوئی ادارہ بنانا چاہیے. تو اب زمانے بدل رہے ہیں, اب نیٹو جیسے الائنسز بڑا مشکل ہو گیا ہے. میرا خیال ہے اب بائی لیٹرل الائنسز یا چھوٹے گروپ الائنسز جو ہیں دے ول بی فار مور افیکٹو, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب تجارتی الائنسز ہوں گے. یہ جو پرانے زمانے کے تھے نا سیکورٹی الائنسز, اب سیکورٹی از اکنامکس, سیکورٹی از ناٹ وار, سیکورٹی از ناٹ ٹیریٹری, سیکورٹی از اکنامکس. تو اس قسم کی چیزیں اب بننے جا رہی ہیں اگلے 10-20 سال کے اندر. تو یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے پھر ایک سٹیج آئے کہ یورپ یونائٹ ہو کے اور کوئی رول ادا کر سکے. ابھی تو یورپ سپلٹ ہو رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ EU بھی نہیں رہے گی, نیٹو بھی فارغ ہو جائے گا, اور میں سمجھتا ہوں وہاں نیشن سٹیٹس واپس رائٹ ونگ فورسز جو ہیں وہ کہیں گی ہمیں یورپ کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے اپنے ملک میں بیٹھیں اور اپنی نیشنلزم کو سپورٹ کریں. تو وہاں تو اس قسم کے موومنٹس بھی شروع ہو گئے. بریگزٹ کے بعد ہم نے دیکھا یورپ ہلا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ نیٹو کے غبارے سے ہوا نکلنی شروع ہوئی, اور اب اس کے بعد اس کا مستقبل کیا ہے یہ آپ نے سیٹھی صاحب سے جانا. ہماری لسٹ میں عبدالقادر صاحب کا نام شامل تھا, لیکن مختصر وقت کی وجہ سے ہم معذرت کرتے ہیں آپ سے سوال شامل نہیں کر سکے. لیکن آئندہ آنے والے پروگرامز میں عدنان نبی انگلینڈ سے, ارشد نقوی لاہور سے, حمزہ رحمان انگلینڈ سے, محمد یاسین سیالکوٹ سے, محسن گجرات سے آپ کے سوالات ضرور شامل کریں گے. پروفیسر عثمان اسحاق بورے والا سے آپ نے بھی سوال بھیجا, اور اس کے علاوہ سید سیف اللہ گیلانی ملتان سے آپ کا سوال پڑھ کے ہمیں آج کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹویٹ یاد آ گیا جو اس میں آپ نے جس طرح سے آپ نے وہ سوال بھیجا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کیسے بھی سینسر کر کے کسی نہ کسی شو میں ضرور ایڈ کریں. لیکن آپ سب کے سوالوں کا بہت شکریہ. ملک وقار علی بھی انگلینڈ سے, اور جہاں زیب خان ثوابی سے, آپ سب کے سوالوں کا بہت شکریہ. مزید سوالوں کی توقع رکھتے ہوئے آپ سے چاہیں گے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ نگہبان.